بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مارچ 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ کرفیو کے دوران اندرون و بیرون شہر سفر نہیں ہو سکتا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا بھی منع ہے۔ بعض شہری اور مقیم غیر ملکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرفیو کا دائرہ شہروں، قصبوں اور آبادیوں تک محدود ہے، جبکہ ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشہلوب نے مزید کہا کہ کرفیو کے دوران ایک شہر سے دوسرے شہر انتہائی ضرورت کے تحت ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ چیک پوسٹ پر انتہائی ضرورت کا ثبوت طلب کیا جائے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ایک شہر سے دوسرے شہر کے سفر کا پروگرام اس طرح بنائیں کہ کرفیو اوقات کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے انتباہ کیا کہ اگر کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر کرفیو کے دوران سفر کرتا ہوا پایا گیا تو اس پر خلاف ورزی کا جرمانہ لگایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ کرنل طلال شہلوب کا کہنا تھا کہ کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے والوں پر بھی جرمانے ہوں گے۔ کسی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سعودی شہری کو رشتہ دار کے گھر قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی عرب میں طائف کے رہائشی کو قریبی رشتہ دار کے ساتھ قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی اخبار عکاظ کے مطابق سعودی شہری عبداللہ القرنی نے قریبی ذرائع نے بتایا کہ القرنی کسی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ وہ اپنے ایک عزیز سے ملاقات کرنے گئے جو ترکی سے ہو کر آیا تھا۔ متاثرہ شخص کے رشتہ دار نے مزید بتایا کہ القرنی نے اپنے عزیز سے ملاقات کی اور چند گھنٹے ساتھ گزارے۔ اس دوران صرف قہوہ ہی پیا اور واپس لوٹ آئے۔ القرنی جو اس وقت وزارت صحت کے قرنطینہ میں زیر علاج ہیں، اس کے رشتہ دار کا کہنا تھا کہ گھر آنے کے 4 دن بعد انہیں تیز بخار ہو گیا، ساتھ ہی حلق میں جلن کی شکایت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وزارت صحت کے سینٹر سے رابطہ کیا جہاں کرونا کا ٹیسٹ لیا گیا جو مثبت آیا۔ سعودی وزراء بھی آن لائن کام کرنے لگے۔ سعودی عرب میں وزراء نئے کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کردہ سرکاری ہدایات پر خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ وزراء نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے سامنے مثال پیش کرنے کے لیے سوشل اکاؤنٹ پر تصاویر جاری کی ہیں جس میں وہ آن لائن کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر افرادی قوت انجینئر احمد الراجی، وزیر مواصلات عبداللہ السواحہ اور وزیر تجارت ماجد القصبی کی جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی وزارتوں کی کارکردگی کا آن لائن جائزہ لے رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کی اصلاح و مرمت کے کام کا آغاز۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے خانہ کعبہ کے سامنے واقع مقام ابراہیم کی اصلاح و مرمت کا کام شروع کرایا ہے۔ کرفیو اور نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے اصلاح و مرمت کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر انجام دیا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اصلاح و مرمت کا کام 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو مقام ابراہیم کے تحفظ کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم میں نصب پیتل کا نیا کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقام ابراہیم کو معطر کرنے کے لیے ماحول دوست مواد استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسے جراثیم سے پاک صاف کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی سفیر، حج منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور اگر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت اسے بروقت حاجیوں تک پہنچائے گی۔ یہ بات پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے عرب اردو نیوز کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ اس سوال پر کہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے
کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اس سال حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کرونا سے بچاؤ، ATM استعمال کیسے کریں؟ عرب نیوز کے مطابق پرسٹن یونیورسٹی کی جانے والی ایک تحقیق کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس ہوا میں 3 گھنٹے جبکہ تانبے کی سطح پر 4 گھنٹے اور گتے پر 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ تحقیق میں جو سب سے خطرناک بات سامنے آئی ہے، اس کے مطابق یہ وائرس پلاسٹک اور لوہے سے بنی اشیاء پر 24 گھنٹے تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں ماہرین نے مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، جن پر عمل کرنے سے اس موذی مرض سے قدرے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زمانہ میں موبائل فون، گاڑیوں کی چابی، ATM اور اس قسم کی روزمرہ ضروریات سے ہر ایک کا سامنا رہتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اشیاء کے استعمال سے قبل اور بعد میں لازمی ہے کہ ہر شخص ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کرے، کیونکہ یہ وائرس دھاتی اشیاء پر 3 دن تک زندہ رہنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آن لائن ادائیگی کی جائے تاکہ ATM پر کم سے کم جا سکے۔ وبائی مرض سے بچاؤ کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں باریک دستانے استعمال کریں۔ جب دستانے استعمال کریں تو ہاتھ کو ناک اور آنکھ سے دور رکھیں۔ ازدحام والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ آن لائن طلب کیا گیا کھانا وصول کرنے کے دوران خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ جب بھی ڈلیوری مین آئے، اس سے پیکٹ وصول کرنے سے قبل دستانے پہن لے۔ کوشش کریں کہ اسے بل کے مطابق رقم ادا کرے تاکہ آپ کو باقی رقم نہ لینی پڑے۔ پیکٹ وصول کرنے کے بعد اس میں رکھا کھانا فوری طور پر گرم کریں۔ کرونا وائرس گرمی میں زندہ نہیں رہتا، اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ باہر سے آیا ہوا کھانا لازمی طور پر گرم کرنے کے بعد ہی استعمال کیا جائے۔ سعودی الیکٹرک بل کی عدم ادائیگی پر بجلی منقطع نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں الیکٹرک کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ماہانہ بل کی عدم ادائیگی کے باعث کسی صارف کا کنیکشن منقطع نہیں کیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کی پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کے پیش نظر سعودی عرب میں بجلی کے محکمہ نے اپنے صارفین کو بل کی ادائیگی میں تاخیر کے باعث کنیکشن نہ کاٹے جانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔